ایک کلپ میرے سامنے آیا جس کے اندر اس نے بہت ہی حرام زدگی دکھانے کی کوشش کی، اور حضرت عمر فاروق اور صحابہ کرام جو خلفۂ راشدین ہیں ان پر، حضرت عائشہ صدیقہ پر اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام کے حوالے سے اس کا یہ موقف ہے، یہ لوگوں کو یہ جتانے کی کوشش کر رہا ہے، منوانے کی کوشش کر رہا ہے کہ صحابہ کرام قرآن کو نامکمل سمجھتے تھے۔ اس کا اپنا کلپ ہے جو کہ میں ابھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ اصل میں گیم کیا کھیل رہا ہے؟ یہ شیعہ جو ہیں یہ تو ہیں تو کافر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ شیعہ کافر ہیں، اس لیے کبھی بھی اسلام قبول کر کے شیعہ مت بننا۔ یہ لوگ تمہیں سکھائیں گے کہ قرآن نامکمل ہے، اور قرآن کے حوالے سے یہ لوگ پھر تمہیں کتابیں دکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ کتابوں میں یہ بخاری یہ وہ جو مرضی کرتے رہے۔ ان لوگوں نے ایک چاپلوسی اور ایک مینیپولیشن کھیلی ہے کہ جب یہ آپس میں سنیوں کے ساتھ لڑتے ہیں، جب یہ شیعہ تو کہتے ہیں دیکھو تمہاری بخاری میں یہ لکھا ہے، فلانے میں یہ لکھا ہے، اس میں یہ لکھا ہے۔ حالانکہ کتاب میں کوئی بھی کچھ لکھ سکتا ہے۔ میں قرآن کے علاوہ کسی بھی کتاب پر 100% ٹرسٹ نہیں کرتا۔ وجہ یہی ہے، قرآن وہ کلام ہے جس پر اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کا کلام قرآن میں موجود ہے کہ وہ اس نے ہی اس کو نازل کیا اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ قرآن کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حفاظت کی ہوئی ہے۔ یہی ریزن ہے کہ قرآن شروع سے لے کے آخر تک 100% میمورائز ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ میمورائز کرواتا ہے۔ اور دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لو، وہ شروع سے لے کے آخر تک 100% میمورائز ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے کسی اور کتاب کے حفاظت کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اللہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ نے دعویٰ کیا قرآن کے لیے، اللہ نے حفاظت کی ہے قرآن کی، تو وہ میمورائز ہوتا ہے۔ یہ پریکٹیکل اس بات کا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی شیعہ، کیا کوئی شیعہ قادیانی کچھ بھی اٹھ کے آ جائے، کوئی بھی دنیا کا انسان آ کے بولے کہ قرآن نامکمل ہے، وہ کافر ہے، بات ختم۔ اب یہ حسن یاری جیسے جاہل لوگ، جاہل ہیں، یہ شیطان کے وہ کتے ہیں جن کی مثالیں اللہ نے قرآن میں دی ہیں، گدھوں سے، گدھوں والی مثال دی ہے نا، کہ ایسے لوگ جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں پر ان کی عقل کام نہیں کر رہی کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ یہ لوگوں کو صحابہ کرام کے خلاف متنفر کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عائشہ صدیقہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فیملی کے لوگ ہیں، دو سسر ہیں، ایک داماد ہیں اور ایک سگی بیوی، یہ چاروں گھر کے لوگ ہیں ان کے، ٹھیک ہے؟ یہ حسن یاری جیسے شیعہ یہ بیٹھے ہوئے اپنی محفلوں میں یہ ان صحابہ کرام کو کافر قرار دینے پہ، کافر منوانے پر، منافق قرار دینے پہ، منافق منوانے پر اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں۔ اس زمین پر ان کی اپنی، ان کی زبانیں، ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ خود اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ دل میں کتنی نفرت رکھتے ہیں خلفائے راشدین کے حوالے سے۔ اب مینیپولیشن کیا کرتا ہے؟ خود تو یہ مانیں گے نہیں کہ یہ کافر ہے، تو کہتے ہیں سنیوں سے یہ کہیں گے دیکھو تمہارے بخاری میں یہ لکھا ہے کہ عمر کا یہ قول ہے، تمہاری بخاری میں لکھا عثمان کا یہ قول ہے۔ اس طرح کے ان کے انداز ہوتے ہیں بات کرنے کے۔ حسن یاری کی کلپ میں دیکھ لینا، ابھی دکھاؤں گا، ابھی یہ ویڈیو چلتی رہے، سنو گے تو آگے دکھاؤں گا نا، ایسے ایسے میں کیسے فوراً دکھاؤں؟ ذرا صبر کرو، پہلے میری بات تو سنو۔ تو پھر بندہ ڈر جاتا ہے، کہتا ہے یار بخاری میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے۔ جس بخاری کو وہ شیعہ ریفرنس بنا رہے ہیں، وہ بخاری کس نے لکھی ہے؟ کسی انسان نے تو لکھی ہے۔ اگر اس بخاری، میں کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر کسی بھی کتاب کے اندر لے آؤ، قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب اٹھا کے لے آؤ، اور اس میں اگر یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عائشہ صدیقہ کافر ہیں یا منافق ہیں، اس کتاب کی اسٹیٹمنٹ کو رد کرتا ہوں۔ وہ جس نے بھی لکھی ہے اس کی اس اسٹیٹمنٹ کتاب کو میں رد کرتا ہوں، کیونکہ وہ رائٹر نے اپنی بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اصلی اور صحیح کتاب میں ایسی اسٹیٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ایک مومن جب کتاب لکھے گا، پھر وہ مومن چاہے بخاری کو کمپائل کرے اور کسی اور کتاب کو کمپائل کر رہا ہو، وہ کبھی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں لائے گا جس سے ان خلفائے راشدین اور امہات المومنین پر کفر کا یا منافق ہونے کا فتویٰ آ جائے۔ اگر کوئی ایسا کرا ہے تو وہ شخص خود منافق اور کافر ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ کتاب میں لکھنا کون سا ثبوت ہو جاتا ہے؟ صرف قرآن وہ کلام ہے جس پہ اللہ نے دعویٰ کیا، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بس۔ تو اس کتاب کے اندر شک کی گنجائش نہیں، باقی دنیا کی ہر کتاب پہ شک ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا کی جتنی مرضی کتابیں اٹھا لو، یہ لوگ لڑ ہی کتابوں پہ رہے، ان کے تو مذہب کتابوں کی وجہ سے بنے، تمہارے مذہب کتابوں کی وجہ سے بنے، دنیا کے سارے مذاہب کتابوں کی وجہ سے بنے جو اسلام کے مقابلے پہ بنائے گئے۔ ایک جاہل اٹھتا ہے، ایک دماغ سے کچھ سوچتا ہے، امیجنیشن کی بنیاد پہ تحریر لکھتا ہے، لفظ بولتا ہے، اور اس کے بعد کتاب بن جاتی ہے، ویڈیو بن جاتی ہے، اور جاہل لوگ سن کے یقین کر لیتے ہیں۔ تو اور اس کا کہنا کون سی اوتھینٹسٹی کہاں سے ہو گیا؟ جن صحابہ کرام کو اللہ نے عزت دی ہے، جن کے ایمان پر اللہ کی گواہیاں ہیں، جن کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے وٹنس ہیں، وہ گواہ ہیں ان کے، اور وہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں، کچھ سسر ہیں، داماد ہیں، بیویاں ہیں، ان کے ایمان کے اوپر کوئی شیطان کا کتا آ کے یہ بولنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ منافق اور کافر، وہ خود منافق کافر نہیں، یہ حسن یاری کافر ہے۔
بدترین کافر ہے یہ حسن یاری. میں اس کو مسلمان تو کیا منافق بھی نہیں سمجھتا, ایک بدترین کافروں میں سے ایک ہے, جس نے صرف لبادہ اوڑھا ہوا ہے قرآن و حدیث کے نام کا. یہ لبادہ اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے, یہ ہے ہی شیعہ, تو شیعہ تو ہے ہی کافر. جس کو جو ماننا ہے مانے, پر میں شیعہ کو مسلمان نہیں مانتا ان کے اسی کافروں والے عقیدے کی وجہ سے. ان کا کفری عقیدہ, یہ قرآن کو نامکمل مانتے ہیں. اب سنو حسن یاری کا بیان. تمام صحابہ کرام کا کوئی ایمان اسی قرآن پر تھا, انہوں نے اسی قرآن کو ہم تک پہنچایا ہے. مذہب شیعہ صرف دنیا کے اندر واحد کفری ایک فرقہ ہے جس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے, اور وہ کوئی قرآن پر ایمان نہیں رکھتے, اور اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر کفر کے ساتھ ذلت کی زندگی گزار رہے ہو. تم ثابت کرو اپنا ایمان. اللہ یہ صاحب میں چیلنج دے کر کہتا ہوں, ثابت کر اپنا ایمان اس قرآن پر. میں چیلنج ابھی کہہ رہا ہوں, ابھی بیٹھ کر ادھر ثابت کر میرے سامنے. چل, جو بھی قرآن کو ناقص سمجھے, کفر ہر جگہ کفر ہے, چاہے وہ صحابی ہو چاہے شیعہ ہو, وہ کافر ہے. آپ دلیل لے کے آؤ نا کہ فلان صحابی نے کہا کہ یہ موجودہ قرآن کامل ہے. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آیہ رجم سے غافل نہ ہونا. آیہ رجم نازل ہوئی تھی, قرآن مجید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی تلاوت کرتے تھے. بہت سارا قرآن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ضائع ہو چکا ہے, یہ بھی ضائع ہو چکا ہے. یہ کیا, بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے. اگر لوگ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا, تو میں آیہ رجم کو اپنے ہاتھ سے قرآن میں لکھتا. تو جب حسن یاری خود اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ یہ خلفائے راشدین والی بات لا کے دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہارے فلاں خلفائے راشدین قرآن کو نامکمل سمجھتے تھے, تو اگر تم ہم شیعہ کو اس وجہ سے کافر سمجھتے ہو کہ ہم قرآن کو نامکمل سمجھتے ہیں تو پھر تو اس طرح کا فتویٰ ان پہ بھی جانا چاہیے. اصل میں وہ کہ ناچ نہ جائیں گے آنگن ٹیڑھا, تو اپنے آپ کو کفر سے بچانے کے لیے, کیونکہ ان لوگوں کے عقیدے تو ہیں ہی کفر والے, کافروں والا عقیدہ ہے, یہ قرآن کو نامکمل سمجھتے ہیں, اور سنی ان کے خلاف یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بھائی تم کافر ہو کیونکہ تم قرآن کو نامکمل سمجھتے ہو. تو پھر سمجھتے ہو تو یہ اس کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں, نہیں ہمیں کیا بولتے ہو, دیکھو تمہارے خلفائے راشدین بھی تو یہی عقیدہ رکھتے تھے, تو ہمارا تو وہی عقیدہ ہے جو ان کا ہے. اگر یہ اس بات کو بنیاد بنا رہے ہیں ان کے اوپر رکھ کے, جو کہ ویسے بھی سچ نہیں ہے, فار دا سیک آف آرگومنٹ, اگر یہ اس بنیاد پہ خلفائے راشدین کو ریفرنس کے طور پہ یوز کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان کا عقیدہ ایسا تھا اس لیے ہمارا ایسا ہے, تو تم تو خلفائے راشدین کو منافق سمجھتے ہو, تم تو خلفائے راشدین کو کافر سمجھتے ہو, تم تو خلفائے راشدین کو حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف بکواس کرتے ہو, تو وہاں تم ان کے والے عقیدے کیوں نہیں لیتے, وہاں مخالفت کرتے ہیں, دشمنی کرتے ہیں. حسن یاری پہ تو میں نے کئی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, اس کے کفر پہ, اس کی بکواس پہ, اس کی حرام زدگی پر. یہ شیطان کا کتا میرے جوتے کی نوک پہ, یہ کیا بکواس کرے گا, شیطان کا کتا ہے یہ. تو شیعہ بننے کی کوشش نہ کرنا, سیدھا جہنم میں جاؤ گے اپنی موت کے بعد.